میرے مسلک کے معتبر علماء کرام میرے اسٹیج کی زینت نے اور اسی سارے اصالِ ثواب کی محفل چاہے ہیں اور مہینہ ہے سفر اور مظفر دا جس کے اندر علماء کرام یا عوام اہل سنت جتھے جتھے بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بندیاں نے مزارات ہوتے ہیں اتھے اعراض کراندے ہیں عرس منائے جاتے ہیں انہاں دے اذکار کیتے جاتے ہیں انہاں دی شانہ بیان کیتے جاتے ہیں اس مہینے کے اندر بھی اولیاء کاملین سلف صالحین انہاں دا ذکر کیتا جاتا ہے انہاں دی نسبت دا ذکر کیتا جاتا ہے منوں بھی جڑا موضوع میرے ذمہ لگایا گیا وہ بھی اس سے مہینے کی مناسبت نال ہے کہ تساں بھی اولیاء کرام کی شان بیان کرنی سب کو پہلی گلتے میں ساڑھے تھے بہت سارے لوگ نے جڑے کے اعتراض کر دینے کہ عرس تسی کیوں مناندے ہو عرس کیا ہے جدوں بندہ دنیا تو چلا گیا تے پھر انہاں دے عرس مناندے ہو حالانکہ لفظ عرس عروس وچوں نکلے ہے یہ دا معنی ہے شادی تے جدوں بندہ فوت ہو گیا پھر وہ دی فوت ہونے تو بعد ہر سال شادی ہر سال عرس ایک ہی وجہ ہے اہل سنت و جماعت کا کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اللہ دے قرآن دے سونے نبی دے سونے فرمان تو خالی ہو جنا گوڑیاں دے ہاتھ رکھیں ہاتھ لا دیو گوڑیاں دے دو زانوں موقع بہو یہ چوکڑی مارو گوڑے ہوتا کھڑے نہیں کرنے بڑی مہربانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں مومن قبر اندر چلا جائے اللہ دے فرشتے آ کے انہوں آخ دے نم کا نومت العروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا نم کا نومت العروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا یعنی اس حدیث کا مفہوم تھے وہ سکون ہے جب میں پہلی رات کی دلہن سکون کر دی ہے خوش ہو دی ہے یہ تم ہی خوش رہو تینوں کچھ نہیں ہونا کچھ بندے سوال کرتے ہیں کہ جناب کہ دلہن والا نا جڑا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا ایک کنسپٹ سمجھ نہیں آیا مرن والے مومن دا حال نوی نویلی دلہن والا ہی ہوتا ہے تسی پوچھو کہ کس طرح روح پرواز کر گئی تے ماں روندی ہے رکھ دی نہیں پیو روندا ہے رکھدا نہیں پرا روندے نہیں رکھتے نہیں ماں روندی ہے توجہ اسی طرح دلہن کا نکاح پڑھیا جاتا ہے بھیڑاں روندیاں نے رکھ دیا نہیں پرا روندے نے رکھ دے نہیں ماں روندی ہے رکھ دی نہیں سہیلیاں روندیاں نے رکھ دیا نہیں پر وہ جدوں اپنے پیکے کرنوں چھڑ کے جدوں سسرال کر جاندی ہے وہ سامنا وہ دے محرم نہ لگتا ہے نہ انہوں اگلے یاد رہی دے نہ پچھلے یاد رہی دے اتھے مومن قبر جان لگا باپ روندہ رکھتا نہیں ماں روندی ہے رکھ دی نہیں برا روندے رکھ دے نہیں جدوں قبر جاندہ ہے آقا دا دیدار ہو جاتا ہے نہ اگلے یاد رہی دے نہ پچھلے یاد رہی اگلی گل جڑی میں کرن لگا انہوں مذاق دے زمرے چ نہیں لانا انہوں نتیجے وال ویکھنا ہے مذاق نہیں بہت سارے لوگ جڑے کہندے نے شاہ جی پہلی رات دی دلہن دا ذکر کر دیتا ہے وہ تے سوندی نہیں
جدوں دا آمنا سامنا نرم نال ہو گیا پھر سوتی نہیں. تو یہ کیوں آخیا کہ حضور نے فرمایا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. ہوں توجہ کرے جی لاجک جڑی علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جدوں عورت بیوی جڑی منقوہ جڑی دلہن اپنے کمرے چلی جاتی ہے تے کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تے دیکھن والے یہی سمجھتے ہیں کہ سو گئی ہے اصل میں جاگ رہی ہوتی ہے وہ آمنا سامنا وہ نہلا نہ رہتا ہے. وہ مومن قبر چلا جائے لوگ آتے ہیں مر گیا اصل میں زندہ ہوتا ہے وہ آمنا سامنا مصطفیٰ. تو اس لیے ہم حضور کی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو حضور نے فرمائی کہ کہا جائے گا نم کا نومت العروس. سانو بندے اندر جدو بندہ ماری گیا تو کفن بھی دے ہو اور دن کا دا کفن ہے. جدو ماری گیا تو غسل دے ہو, ماری گیا تو پھر کفن دے ہو, ماری گیا تو پھول پاندے ہو, جدو ماری گیا تو خوشبوئیں لاندے ہو. انہیں پروٹوکول کیوں کہ تو نہیں جانتا مرن والا مومن ہے تے مومن مر کے جدو قبر جاندا ہے تے قبر وچ مصطفیٰ آپ آ جاندے غسل اس تو دئی دے کفن اس تو دئی دے وہ ادھر اس تو لگائی دے پھول اس تو پائی دے. انہیں مصطفیٰ دی بار گئی جانا وہ با وضو ہو کے جائے. بے وضو پیش نہ ہوئے حضور دی بار گئی بلکہ با وضو ہو کے پیش ہوئے غسل کر کے مصطفیٰ دی بار گئی پیش ہوئے. کیونکہ ساڈا ایمان ہے آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے, آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے, کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے, کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے. جب ماں حضور نے آنا ہے تو مومن کی تو شان ہی وکری ہوگی. ایمان والا تو خوش ہی بڑا ہونا ہوتا ہے تو جو کیونکہ ساڈا تو ایمان ہے ہر قبر ہے تو حضور نے آنا ہی نہیں. ہر مومن دی قبر ہے آنا, ہر قبر ہے نہیں, ہر مومن دی قبر ہے آنا. کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ مجدد دین و ملت الشاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا مریدو وہ جدو روح نکل جائے میری قبر اتنی گہری کھودنا قبر ٹوٹ کے کھلو سکا. عرض کیتی جناب قبر کھڑیا ہوتا جواز پیدا نہیں ہوتا. تسی فرما دے ہو وہ قبر اتنی گہری کھودنا قبر میں ٹوٹ کے کھلو سکا. آپ نے فرمایا وہ بیلی ہو وہ میں پڑھیا آقا نے ہر مومن تو قبر میں جا جانا. جدو احمد رضا دی قبر چاکا نے آ جانا میں اٹھ کے کھلو جانا. وہ جس طرح آج کھڑیا ہو کے آقا تے درود و سلام پڑھنا وہ قبر کھڑیا ہو کے آقا تے درود و سلام تے گجرے پیش کرا. اپنے آقا دی بار گئے جو اٹھ کے میں بھی کھلو جانا. تو اعلیٰ حضرت نے دا چھڑیا کہ ہر قبر چ نہیں ہر مومن دی قبر چ حضور نے آنا. جی ہر قبر چ آنا تو رولے تو مک گئے. نالے اسی آنے لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جدے موڈے چادر کالی. عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. عشق سرکار کے شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. نالے ایک شیر پڑھ پڑھ لوگوں کو سنائیے پر جتھے حضور دا نام آ جانا تے حضور دا عشق جدھر دل لے چونا وہ ہوتی قبر ہنیرا نہیں ہو سکتا تے جدھی قبر حضور آپ آ جانا.
جیڑا عشق لے کے دنیا تو جا رہا وہ دی قبر تے ہنیرا ہے نہیں تے پھر جے سارے دی قبر چ آ جانا تے پھر کھادے واسطے ایلیگیشن لگے ہو پھر تے روڑا مک گیا انہاں دی قبر چ حضور آ جانا تے ساڈی چ بھی آ جانا تے پھر اوتھے بھی ہنیرے نہیں رہنے تے ساڈے بھی نہیں تے پھر روڑا تے مک گیا مخالفت کا دی یہ ہوئی تے جھگڑا ہے حضور دی ناموس دا نہیں سمجھ آئی تو حضور دی عزت ہے کہ جھگڑا ہے اہل سنت و جماعت سٹیج ہوتے حضور دی عظمت بیان کر دیا اور عظمت بیان کر دیا تے اغیار نبی پاک دی مصریت بیان کر کے مصریت کا جواب دیا اسی گانے وہ نبی انہی ہوئے جدے بچ فضیلت بھی ہوئے مصریت بھی ہوئے کلی فضیلت ہوئے تو رسول پھر بھی نہیں کلی مثلیت ہوئے تو رسول پھر بھی نہیں میرے مسلک کے علماء بیٹھے میں جوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے جملہ بولے اگر کلی فضیلت ہے تو رسول پھر نہیں کیونکہ فرشتیاں صرف فضیلت ہے انہاں چ مثلیت نہیں فضیلت کا دن مقام کا اعلیٰ ہونا اور مثلیت کا دن ایک جیسا نظر آنا فرشتیاں چ فضیلت ہے پر مثلیت نہیں حشرات وچ مثلیت ہے فضیلت نہیں انسان ہوئے جنہوں رب کائنات رہے فضیلت بھی دیتی ہے تو مثلیت بھی دیتی ہے ایسے واسطے رسول بھی نہیں تو نبی تو ہم اس کو نہیں مانتے جو صرف فضیلت والا ہو تو کہو اس کو رسول ہے یہ نہیں ہے مثلیت بھی ہو فضیلت بھی ہو تو حضور دی فضیلت ہے وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں کہ مثلیت کی ہے صحابہ دے جرمن سے بیٹھے نے ایک مائی آن کے آواز مار دیے تھے حضور نہ لین نہیں پاندے تو پہ جا کے تو کوڑ کھلو جاتے وہ کاننے چ گلاں کری جاتی تھے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور لوگ کی انہوں پاگل آ دے یہ تے مجنون ہے حضور تو اپا دیکھو اتنے چلے جاؤ آقا فرمایا میرے غلاموں یہ دی میں نہیں سننی تے زمانے تے کون سنے پہ جاندی واری فرمایا جدوں تیروں تو دکھ پھولنے ہونا تو میرے کو آ جایا کر میں تیرے دکھ سنیا کروں یہ ہے مثلیت ایک جیسا نظر آنا فضیلت کا ہونا بھی اور مثلیت کا ہونا یہ دونوں اگر منصب برابر ہیں تو پھر منصب نبوت پہ بندہ فائز ہوگا تو حضور کو اللہ نے فضیلت بھی دی ہے مثلیت بھی دی ہے یہ دونوں درجے میں نے بلند کر دیے بیان کر دیا تو پتہ ہے چلے کہ ایمان والا اپنی قبر کوئی ایسے واسطے ہی ہوتا کہ حضور دی قبر ہی تشریف لے ہو جائے حضور دی قبر ہی تشریف کر لے تو اولیاء کاملین دا سب تو پہلے تسائیں دیکھنا ہے میں آیت جڑی ہے دعائیہ کلمے جڑے پڑھے نے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سانو سدھے رستے تے چلا میرے مسلک کے علماء بیٹھے ہیں صرفی ناوی بندے بھی آنے تھے مستقیم دا معنی سدھا راہ نہیں مستقیم دا معنی سدھا راہ لفظ مستقیم اس میں فائل ہے اگر لفظ دا مستقام پھر ہونا سی سیدھا راستہ یہ لفظ مستقیم اللہ نے قرآن نے لفظ مستقیم بیان کیتا ہے تے مترجمین نے یہ ترجمہ انجے کیتا ہے سیدھا راستہ لیکن اصل میں جیسے دا معنی دیکھا جائے تو لفظ مستقیم دا معنی ہے راستے پر چلنے والے کو سیدھا رکھنے والا نہیں سمجھے تو راستے پر سیدھا رکھنے راستے پر چلنے والے کو سیدھا رکھنے والا اللہ تعالیٰ نے مستقیم دا لفظ اس واسطے بیان کیتا ہے کہ جیڑے ولیاں دا ذکر تسی کر دے ہو وہ جیڑے راستے تے چلا دیتے ہیں وہ دیتے سیدھا رکھ دے ہیں پٹکن نہیں دیتے جملے سمجھ نہیں رہے تسی آنگے ہو ان ترنم لگے تھے تو کوئی شیر شور پڑھیں تو پھر سبحان اللہ کی لیکن ساڑھا مقصد یہ نہیں
مسلک دے میدان خطابت دے پہلوان علماء کرام میرے سجے کھبے بیٹھے تے میں ویسے ہی کرنا میں انہاں دے سامنے کی طرح نمرانی تے جے میں کوئی گلا کرنے تو پھر ہو سکتا تھوڑے ذوق ویکھ کے میں اس پاسے ہلا ہی جاواں تے جے تساں ستیا رہنا تو پھر ذوق نہیں بڑھنا سارے مل کے آکھو سبحان اللہ اچھی آکھو سارے سبحان اللہ فرمایا مستقام کا معنی سیدھا راستہ تو مستقیم کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ ولیوں کو ماننے والے ہیں یہ ولیوں کا ذکر کرنے والے ہیں تو یہ ان ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو راستے پر چلنے والے کو سیدھا رکھتے ہیں بھٹکنے نہیں دیتے اس کا معنی یہ ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہی ہوتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہی ہوتا ہے من یضلل اللہ فلن تجد له ولیا مرشدا جو گمراہ ہو جائے گمراہی کے راستے پر چلے اس کا کوئی ولی اور مرشد نہیں ہوتا وہ پتہ چل گیا کہ ولی مرشد ہوتا ہی ہوتا ہے جڑا سیدھے راہ پہ ہوتا اٹھے راہ والے کا نہیں کوئی ولی مرشد ہوتا تو ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں صوفیاء کے ماننے والے ہیں اولیاء ہے کہ مقام ولایت کی امام راضی نے کمال تحقیق کے دیتے بیان فرمایا فرماتے ہیں الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی این یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی ولایت کا معنی ہے قرب تے نزدیکی والا اللہ تعالیٰ دے جدوں بندہ بہت زیادہ نیڑے ہو جائے وہ تو مرتبہ ولایت سے فائز ہو جائے سمجھ آگئی گا جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے تو سن تو میں نے انجی سوست کر چھڑے سبحان اللہ کھو کیونکہ فرنٹ سیٹ والا بندہ سمجھے تو ڈرائیور تے کھادا بھروسہ ہے اگر دوسری چاہتے وہ گڈی سیدھی رہے تو سبحان اللہ کھنی فرمایا لِأَنَّ الْقُرْبَ لَا يَحْصِلُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ فرمایا انی دیر تک قرب حاصل نہیں ہوگا جنی دیر تک کھیچ دعا پاسیوں نہ ہو مثلا کھیچ دعا پاسیوں نہ ہو تو بندہ اللہ 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 کہ دل چلا ہے ہی نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں چلی کچھ لوگی ایسے نے جڑے مرتبہ بے لائے اور اب زیر تبر کا جو فرق ہے یہ علماء مٹائیں گے یہ جانتے ہیں رموز و اوقاف کے حوالے سے یہ بات کریں گے میں نے یہ بتانا تھا جو مرتبہ بے لائے پہ فائز ہوتے ہیں ان کی دنیا میں تو مشہوری ہوتی ہے اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا تو جو مرتبہ ولایت پہ فائز ہوتے ہیں ان کا یہاں بھی بہت مقام ہے وہاں بھی بہت مقام ہے انہوں کا اتھے بھی بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک بھی انہوں کا بڑا مقام تے بڑی شان ہے تو انہوں مرتبہ ولایت والے تے بڑے مل جان گے مرتبہ ولایت والا جانو کوئی نظر آئے میں اللہ کی قسم اٹھا کے آنا جڑے آستانے ہوتے نبی پاک دی نموز تے ختم نبوت دا درس دیتا جاندہ ہے تے لوکاں نو اس پاسے وال راغب کیتا جاندہ ہے تے جنہاں دے دن رات مصطفیٰ دی محبت ہے شب و روز مصطفیٰ دی نموز واسطے گزر دینے پیدا کرنے والے دی قسم ہے او آستانے نے دین دے چراغ جتوں روشنیاں نکل دیاں ہے توجہ تواڈی او نے مینار جنہاں ساری زندگی نبی پاک دی عزت تے پیرا دیتا ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اوے سید تے نبی دی نموز دی گل نہ کرے میں انہوں پیر نہیں مندا
اللہ دی قسم اٹھا کے نا وہ ذات دا کوئی ہوئے نبی دا نعرہ مار چھڑے سجدوں دیاں جتیاں چمدے میں آوے غوث کتب سب پورا پورے عاشق جان اگے جس منظر تے عشق پچا دے اتھا غوث نہ پاندے جاؤ لاہور لاہور جاؤ راوی ٹپو گے تو انہوں ایک دربار نظر آئے گا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جدوں تسی دربار تے جاؤ گے نا اندر پڑھو گے تو انہوں رب دیاں رحمتاں وسطیاں نظر آؤں گی لوگی جوک در جوک شوق در شوق فوج در فوج لوگی اتھے جا رہے قرآن کیا تلاوتاں نفل نوافل پڑھے جا رہے دعاں کیتیاں جا رہی ہیں مناجات کیتیاں جا رہی ہیں حاضریاں دیتیاں جا رہی ہیں جبھی کہتے داتا کا دربار کھلا تسی سوچو گے اتھے اللہ کیا رحمتہ کیوں اتھے اللہ کیا برکتہ کیوں اتھے لوگی نفل کیوں پڑھ دے اتھے تلاوتاں کیوں کیتیاں جاتیاں تو آجا عشقہ چھے گا اے بابا ہوئے جنہیں ساری زندگی راتاں جاگ کے اپنے رب نو راضی کیتا ہے آج دی قبر تے رابطہ واسطیاں پہیاں اے راتی جاگتا رہا فلذینا یبیتونا لربہم سجداً کیا ماتا اسٹارٹ پڑھیا آج لوگی اتھے آئے آج اللہ کی رحمتہ اتھے آج اللہ کی برکتہ اتھے آج چاشنیاں اتھے آج نفع نوافل اتھے آج تلاوتہ اتھے اتھوں باہر نکل درمیانی صاحب وجہ ایک قبر اتھے بھی ہے حضرات توجہ کر جدوں اتھے جائے گا جیڑا سکون اتھے سی وہی سکون اتھے جیڑیاں رحمتہ اتھے وہی رحمتہ اتھے جیڑیاں چاشنیاں اتھے وہی چاشنیاں اتھے جیڑیاں تلاوتہ اتھے وہی تلاوتہ اتھے تے سوچے تھا مالکہ وہ تے راتاں جاگتا رہا وہ تے تینوں راضی کرتا رہا وہ تے نفل تے قرآن پڑھتا رہا وہ تے مرتبہ یہ تے کدی نماز ہی نہیں سی پڑھتا یہ تھی قبر تے رحمتہ کیوں فرمایا قاتلہ میں ہوں اتنیشون کثیر اے ہوئے جڑا میرے مصطفیٰ دی نموز دے مر گیا میں غوثہ دی کتبے کھڑیا کر غوثہ دی صافے کھڑیا کر بڑی مہربانی آمین اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ فرماندہ میں اس بندے نو ولیاں دی صافت غوثاں دی صافت اس واسطے کھڑیا کیتا ہے اے میرے مصطفیٰ تے مر گیا اور میں کہ جملہ دینا ہوگا سونے تے لوگی مردے نے پر انہاں ہوتے کدی کوئی مردہ نہیں وکھیا رانجہ ہیر تے مر گیا کوئی رانجے تے مردہ نہیں وکھیا فرحاد شیری تے مر گیا کوئی فرحاد تے مردہ نہیں وکھیا اوے سونے نہیں بھال سونی تے مر گیا آج تک کوئی نہیں بھال تے مردہ نہیں وکھیا سونے تے لوگی مردے آئے انہاں تے آج تک کوئی مردہ نہیں وکھیا پر لبے کعبہ دی قسم ہے آقا ایسا حسین ہے جڑا سونے دے نا تو مر گیا کروڑا لوگ او دے نا تو اپنی جانا دے آواز دے جڑا حضور دے نا تو مر گیا کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا
اُنی دیر تک قرب نہیں ملتا جنی دیر تک کھیچ دوں پاسوں نہ ہو میرے مسلک دی دنیا دے پائے دے ولی حضرت سیدھی سختی رحمت اللہ ہے اجے مرتبہ ولایت دے فائد نہیں سن تے منڈی چلے گئے بیبیاں دی منڈی اج تک گاواں منجاں دی منڈی لگدی ہے نا ادو عورتوں دی منڈی لگتی تھی خوبصورت لونڈیاں ویچیاں خریدیاں جا رہی ہیں تے بابا جی کہندے نے میں گیا تے کالے سیاہ رنگ دی زنانی اکھاں دیاں کر تے پروٹے باہر بد صورت دی زنانی تے میں کہ اینوں ہی بھلا کسے خریدنا یہ گل پھر رکھیا جائے کہ جدوں کسے نوں حقیر کرنا ہوئے نا تے لوکاں دی نظر وچ گرانا ہوئے تے پھر کئی ہتھ کنڈے استعمال کیتے جاندے نے یوسف دے بھراواں نے یوسف نوں تھلا کھان واسطے کھوٹے سکیاں نال بیچیا سی پر اللہ دی قسم اٹھا کے نا میاں صاحب نے گل کر وکھائی ہے آپ فرماندے نے جے کر قیمت یعقوب کرے لے آپ فرماندے نے جے قیمت یعقوب کرے لے تے مول زلیخا لیتی اللہ میرے نال بڑا پیار
نہیں اٹھیا یہ توفیق اللہ مینوں عطا لئن الغرب لا يحصل الا من الجانبین جڑے اٹھ دے نے اللہ پیار کردا انہاں جڑے اس ویلے اٹھ دے بڑی آندی سبحان اللہ بابے بلے شاہ نے بڑی پیاری گل کی ہے جڑے اس ویلے اٹھ دے آپ فرماتے جے دلوں میں اندر سمجھا تے پھر مقید جانا جے دلوں میں باہر سمجھا اندر کون سمانا اندر تو ہے تے باہر تو ہے وہ تن وچ تو ہے ان کی تو بات نہیں کرتا ان کی بات نہیں کرتا محمد عارف شاکر صاحب کی بات نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی تصدیق ہو بھی یہ ولی ہے اس کے بارے میں کمنٹ نہیں دیا عالم ہی ہوئے میں تقریر چھڑ دیں بڑا رویہ یہی ہے اور اگر تو انجوائے کر سکتے میرا حال تو سکھتے ہو میں 5 منٹ تقریر اور کرنی ہے بس اگر انجوائے تو سکھنا انجوائے سبحان اللہ کرنی میرے کو ایڈا شوق نہیں کسی بندے دی حالت میں کبھی ترس نہیں کھاتے سبحان اللہ ہو تو بندے جب جگر چو تیر پار ہو جائے اللہ اکبر انہوں نے پہلا گھنٹے والے کرو یہ تو 15 منٹ والے نہیں رہ گئے حضرات توجہ ہے حدیث قدسی ہے حضور فرماتے اللہ نے فرمایا جڑا راتاں جاگ کے مینوں راضی کرے میں اودی زبان بن جانا میں اودی اکھاں بن جانا اودے کان بن جانا اودے ہاتھ بن جانا اجے بھی جڑے بندے ولیاں دی شان سن کے سبحان اللہ کہنا گوارا نہیں کرتے بے شک اٹھ کے چلے جاؤ ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں جڑے انہاں دے در تے کمی ہو آکھو سبحان اللہ جڑے اولیاء نوں منن والے اونچی آکھو سبحان اللہ اللہ حدیث قدسی ومن عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب جڑا میرے ولی نال دشمنی رکھے میں رب دا او دے نال اعلان جنگ ہن تسی دسو فیصلہ کر کے کوئی ہے ایسا دنیا میں جڑا رب دے اعلان جنگ نوں قبول کرے یہ چیلنج قبول کرے تے رب دے مدے مقابل کھڑا ہوئے ایسا جمعے ہی کوئی نہیں کہ جے تینوں پتہ ہے ایسا نہیں اکھاں بند کر کے ولیاں دی شان بیان کریا کر انہاں دی دشمنی نہ رکھنی تے رب نال دشمنی ہے سیدھا سیدھا رب نال ویر ہے اللہ دے ولیاں دا ویر ہے کاکا کنڈا نہیں رہندا کیونکہ اللہ دا اعلیٰ خبردار کسے پٹرول پمپ تے خبردار لکھیا ہوئے نا تو وہ دا مطلب ہوتا کہ شولہ لے کے اگ لے کے دینے نیڑے نہیں جانا کھمبے دے اوتے خبردار لکھیا ہوئے مطلب ہوتا ہے کہ 1000 وولٹ بجلی جا رہی یہ نیڑے نہیں جانا کیوں اگر پٹرول دے نزدیک جاؤ گے شولہ لے کے جان دا خطرہ ہے اگر کھمبے دے نیڑے جاؤ گے تے جان دا خطرہ ہے انہاں نال دشمنی رکھو گے ایمان جان دا خطرہ ہے ساڈا کیتا ہونا چاہیے جان چلی جائے پر ایمان نہ جائے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پھر وہ اولیاء کرام کا ذکر سن کے آپ نے سبحان اللہ کہنا فرمایا میں اودی زبان بن جانا یعنی جیڑا کام میں کرتا ہے نا وہ اللہ دی رضا دے مطابق کرتا ہے وہ کوئی عمل اللہ دی رضا تو خالی نہیں والی کوئی عمل اللہ دی رضا تو خالی یہ گل ذہن رکھیں اسی ہونا پیران دے مرید نہیں جڑے تمہیں تے بیٹھ کے بھنگ دا دورہ پی کے آکھن یا اللہ ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے اے
یہو جہاں دے اسی چرس کا سوٹا لا کے آکھے علی حیدر لا سوٹا تے چل پیدل، ہم علی کے ماننے والے ساڈا یہ طریقہ نہیں، کیونکہ اسی کہنے ہیں کہ نا علی نے بوٹی پی جدوں پلیت شے بندے دے اندر جائے نا تے جڑی پاکی ہوندی علی علی کر کے باہر نکل جاندی وہ اندر رہندی نہیں تے ساڈا کیتا ہے کہ علی پاک کے علی دا نام لانے تے مسیح تے وڑ کے لیا کے علی دا ذکر کرنا ہی تے منبر تے چڑھ کے کریا کر علی دا ذکر کرنا ہی تے مسیح تے وڑ کے کریا کر کیونکہ پاکاں دا ذکر ہمیشہ پاک زبان نال کرنا چاہیے اللہ اکبر ساڈا کی حال ہے کسی پنڈ چوں بندہ لتر کھا کے نکلیا ہوئے تے ساڈے پنڈاں تھاواں چ قبراں چ ڈیرا لا لے کپڑے وہ پھاٹے ہون راڑاں ہوندیاں وگدیاں ہون برے حال تے بن کے دیہڑے تے ساڈے لوکی ایڈے ضعیف الاعتقاد تے بیبیاں بہتیاں جناب دودھ بھی اوتھے ہی گھیو بھی اوتھے ہی مکھن بھی اوتھے ہی لسی بھی اوتھے ہی مسیح دا مولوی پاویں بھوکھا مر جائے انہوں 13واں کمی سمجھدے تے بابے نوں دودھ گھیو مکھن چار چار کے جدوں سال ہو جانا سامنے بیٹھ کے آکھنا بابے ہوراں دے منہ تے بڑا نور ہے پر جنہ انہوں دتا جے کسے سنڈے نوں دیو تے او دے منہ تے بھی نور آ گیا یہ ہسن والی گل یہ تو رون والی گل ہے رون والی ساڈا ایسے پیراں نال یہو جہ ڈبے پیراں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں کار شیطان می کنائی کامش ولی کام شیطانہ والا کرے کہ ولی نہیں اوے پیر کامل صورت چلے گا کامل پیر ہوئے جدے چہرے وال ویکھیا رب یاد آ جائے جدے چہرے وال ویکھیا اللہ یاد آ جائے ہر ولی عالم ہوتا ہے ہر عالم ولی نہیں ہوتا میں کہا تیرا جملہ غلط ہے کہ میں کہا جاہل تے ولی ہوتا ہی نہیں عالم ہی ولی ہوتا ہے جنہوں یہ نہیں پتا سبحان اللہ کہ میں پڑھنی ہے جنہوں جس پیر نوں یہ پتا نہیں نماز مغرب دی ہوئے تو لوگ کی آکھن پیر جی جماعت کراؤ تے اندر میں قصر پڑھنی کہ تینوں قصر پہ جائے کیڑی قصر مغرب دی بھی قصر دی بولو تو بھئی تے جس پیر دی علمی قابلیت ہے دسو کیسا ہوئے گا انہیں مریدان دی کی جناب کانٹ چھانٹ کرنی پیرے بہت فرماتے ہیں مرشد ایسا سکیڑیے جیرا تو بھی وانگوں چھٹے ہوئے میلی کاڑی چھڑے اندر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مرد اللہ دے تک کے پانڈا آتے پاتے خیر حضوروں
तैन अपने दिल ते नजर पाता है। ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान में एक टीले ते बैठ के अल्लाह की इबादत पे करते हैं। एक सिखां दा टोला उत्थे करीब करबी दा डेरा मशहूर जगह है। वो जनाब रात वाले भुल गए ते बाबा जी की बारगाह च आ गए। दिन होण पतरे पुछे उगण मोट जदों किसे दी बननी होवे अल्लाह ने कांदे राह विखा चढ़दा है। ओए लोगों सिखां दा टोला भुल के बाबा जी की बारगाह च आ गया। बाबा जी बुराक बिच गए ने अर्ज कीती बाबा जी अरबी दे डेरे ते जाना है। बाबा जी ने अखां खोलियां फरमाया किथे जाना है? हुजूर अरबी दे डेरे ते जाना है। आप दी रूह मचल गई है। फरमाया पीछे खड़े हो जाओ। पीछे खड़े हो गए। अखां बंद करो। अखां बंद कीतियां फरमाया खोलो। अखां खोलियां सामने रब दा प्यारा घर नजर आ। अल्लाह का प्यारा घर नजर आ गया। उन्हें आख्या बाबा जी किथे लैके आ गए हो? असां ते अरबी दे डेरे ते जाना सी। बाबा जी फरमांदे ने अखां बंद कर लो। अखां बंद कीतियां ने फरमाया अखां खोलो। अखां खोलियां सामने आका दा सबज गुंबद नजर आ गया। फरमाया ओ मंजिल ते साडा नसीब आ गया। ओ मंजिल ते साडा नसीब आ गया। अरबी दा डेरा करीब आ गया। ओ अरबी दा डेरा करीब आ गया। माया सन ऐसे अरबी का नाम सुने। जबान उसकी होती है बोलता मैं। जबान होती होती है तो बोलना। बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह च बंदा गया। आंदा बड़ा गरीब हाँ हजूर करम फरमाओ। आप मौज च सन। आपने मिट्टी का ढेला फड़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फूक मारी उस सोने का बन गया। बंदा बड़ा परेशान होया। लै बई ऐ की बन गया बई? अच्छा खैर वो फड़ लिया रोड़ा तो सोचन लग पिया जेड़े कलाम बाबे पढ़े ने याद तो कर ले हुण जरूरत ही नहीं किते जान दी। हुण की जरूरत है? घर आ गया अपनी बेगम नूं कहण लगा अज रोड़े इकट्ठे कर। अज सोना बनाने वाली मशीन लैके आया। रोड़े इकट्ठे कर कर ढेर ला दिता। पड़े ते मारे फूक रखे रोड़ा। मारे फूक रखे ते रोड़ा। सारी रात लंघ गई इस तरह। सवेरे रोड़ा चुकया तो बाबा जी की बारगाह अर्ज करदा हुजूर ओही दुआ तुसां मंगी है। ओही दुआ मैं मंगी। ओही कलमा तुसां पढ़िया। ओही मैं पढ़िया। तुसां भी फूक मारी तो मैं भी फूक मारी। तुसां फूक मारी तो सोना बन गया। मैं फूका मारता रहा तो मिट्टी दी मिट्टी। बाबा जी मुस्कुरा के फरमाया वो कलाम फरीद वाला पढ़े ना जबान फरीद वाली नहीं। असियां निस्बत वाले आज जिन्ने भी आए सारे निस्बत लैके आए। जे कोई आस्ताना आ लिया डोंगियां शरीफ जावे तो निस्बत लैके जाता है। अलीपुर शरीफ जावे तो निस्बत लैके जाता है। चूड़ा शरीफ जावे तो निस्बत लैके जाता है। अजमेर शरीफ जावे बाबा फरीद जावे जिथे जिथे भी कोई जाता निस्बत लैके जाता है। क्योंकि सारी गल ही निस्बत जो निस्बत नहीं कुछ भी
اللہ نسبت کا حکم دے رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے ہو تقوی اختیار کرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ، یعنی اللہ کہندا ہے انہاں دے نال نسبت رکھو۔ ہولی ہولی آپ کو سبحان اللہ کے جان ہی آنے گا، اللہ کی اندر میرے ولیاں نال نسبت رکھو، یہ سچے نے، انہاں تو بغیر اتھے نہیں سمجھ آئی تو یہ سیڑھیاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اللہ کہہ رہا ڈھونڈو، میں ایک بندہ کہتا شاہ جی، میں کہا ہاں جی، اے جدو ایک ہی جگہ دا پیر تے چھوٹے موٹے کول کی لین جاندے ہو، میں کہا کدی گل کرنا ہے، آدھا نبی پاک دی، میں کہا شکر ہے تو انہاں نوں جگہ دا پیر ہی منیا، سانو تے تیرے تے امید نہیں سی آندا، بس بہرحال جدوں ایک ہی پیر تے دوجیاں کول کی لین جاندے ہو، داتا بابا خواجہ کول کی لین جاندے ہو، میں کہا تیرے ابے دا کی نام ہے، آندا رحیم بخش، تے میں کیا گل سن آدم دے متعلق تیرا کی خیال ہے، آندا وہ بھی ابا جی نے، میں کہا ایڈا بڑا ابا، وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آسماناں دیاں ساریاں شیاں دے نام آدم نوں دسے، مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام، ساری مخلوق آدم بچوں، سارے نبی آدم بچوں، جدا ایڈا بڑا ابا ہوئے اور رحیم بخش کا نام کیوں لوے؟ آندا شاہ جی جب تک رحیم بخش کا نام لوا میرا سلسلہ توڑ نہیں جاتا، اور میں کیا پاگلا جب تک اسی میں داتا بابا خواجہ نو نہ بنیے خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تک نہیں جاتا۔ رب تانوں پتر نہ دے تے تسی درباراں تے ٹر جاندے ہو، کتی دے 12 بچے ہوندے نے، وہ کدی کسے دربار تے نہیں گئی، میں کہا تو ٹھیک آکھیا جیڑی کتی ہوئے وہ جاندی نہیں، جیڑی ہوئے کتی وہ درباراں تے اوڑی بول دے، جیڑی کتی ہوئے درباراں تے، جیڑی کتی ہوئے درباراں تے، تے جے نہیں جاندی تے دیندی بھی کتورے ہی ہے، جیڑے جاندے نے انہوں نے پوچھ کے ویکھو، جیڑے جاندے نے انہوں نے پوچھ کے ویکھو۔ میں نارن منڈی تقریر کر گیا، شاہ صاحب بھی اتوں ہی تشریف لے رہے ہیں، میں اتنے گیا تے ایک بندے نے اٹھ کے سوال کر دیتا کہ جی بابا جی دے ڈیرے اتنے ایک درخت اتنے لکھیا سی کہ جیڑا بندہ ٹہنی بنے وہ انا ہو جاتا ہے، تو میں ٹہن بنیا، میری انہیں لت نہیں بن رہی، جی ولی ہوتا تو مینوں کچھ کر لینا، یہاں کا دعویٰ تو جھوٹا ہے۔ میں کہا گل سن، کتا مسیتے پیشاب کرے ادب کا تقاضا ہے لیکن تھاں ہی مر جائے، نہیں سمجھ رہے؟ کتا اگر اللہ دے گھر پیشاب کرے، کیونکہ اللہ دا گھر پاک ہے تو کتا پلیت ہے، انہیں کام بھی پلیت کیتا ہے۔ وہ مسجد میں کوئی کوڑا سٹ جائے نا، مسجد پلیت نہیں ہوندی، کوڑا پلیت ہوندا ہے، یا سٹن والا پلیت ہوندا ہے، مسجد پاک نہیں سمجھ آئی توجہ۔ میں کیا کتا اگر مسیتے پیشاب کرے ادب کا تقاضا ہے اس سے ویلے ہی تھان مر جائے، مینوں کہندا شاہ جی وہ کیویں مر سکدا ہے؟ میں کہا کیوں؟ آندا جی رب نوں پتہ ہے وہ کتا ہے۔ میں کہا یہ ہوئی تینوں میں دسنا چاہنا، یہ میں کیا تینوں میں دسنا چاہنا، تو انہوں بھی پتہ ہی ہے یہ لت بھج جائے گی، تیرے ورگے کو تین چار اور آ جانے گا۔ داتا علی بھیڑی رحمت اللہ علیہ دے دربار تے بمب اگر پھٹیا تے تسی آکھی جو کہ داتا کی کیتا ہے؟ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جڑا بندہ خود اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا، اللہ بھی وہ مدد نہیں کرتا۔
اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جدو حیا فوت ہو جائے تو جو مرضی کر، جدو خباثت تیرے سینے چ بڑھ گئی ہے پھر داتا اتنے کی کرے، تیرا دل تے رد نہیں بدلے گا کہ تو خود نہیں چاہتا میری حالت بری ہے۔ تو ایسے سوال کرنے ہیں۔ مینوں ایک بندہ کہندا جی تسی تے بڑیاں نوں رب نال ملا دیتا ہے، آخری گل کرن لگا اللہ کرے تیری گل سمجھ آ جائے۔ اے لویا نا مینوں ہاتھ وچ پھڑ چھڈیا، میرا ہاتھ سڑیا نہیں کیونکہ لویا یہ کام نہیں ساڑنا، اگ کا کام ساڑنا، اگ دے کے ہاتھ لگے گا تو ہاتھ سڑ جائے گا، کپڑا لگے گا کپڑا سڑ جائے گا، جسم لگے گا جسم سڑ جائے گا۔ اگ کا کام ساڑنا ہے، یہ لوہے کا کام ساڑنا نہیں، لیکن یہ اگر چک کے اگ چ رکھ دیتا جائے تو 15 منٹ بچ پیا رہے، یہ ہاتھ لگے گا ہاتھ سڑے گا، کپڑا لگے گا کپڑا سڑے گا، جسم لگے گا جسم سڑے گا۔ تسی سوچو گے یہ پہلا نہیں سی ساڑنا، یہ تے لوہا ہے، یہ کام ساڑنا نہیں، پر ہن کیوں ساڑتا ہے؟ تیری عقل کام کرے گی، یہ کام ساڑنا نہیں، پر جدوں یہ نسبت آج نال ہو گئی ہے، انہیں کام بھی آج والے کرنے شروع کر دیتے، بندہ بندہ ہی ہے، جدوں نسبت ادھر ہو جائے پھر کام نہیں ہوتے والے ہی کرنے شروع کر دیتے۔ دودھ کی بات ہے 100 خالص کی گل کر نالے اج کل تے خالص صرف دواں تھاواں تے جاندا ہے، یا داتا صاحب تے یا کٹے نوں، ادروائز مخلوق خدا نوں کدی بھی پاک دودھ نہیں ملے، کیونکہ کٹے نے تھڑا چ چوک لینا تے داتا صاحب کول ڈردے نے قصور نے کہ رب بھی اتنے پانی والا گیا تے کتے پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ کولوں نہیں ڈردے تے داتا کولوں ڈردے، اللہ دی مخلوق نوں پانی والا پیائی جاندا تے داتا نے ڈر تو اتنے اگ تے بھانڈا رکھ کے کچھ کر لے جانے، پانی کا قطرہ نہیں کر لیا۔ دودھ 120 روپیے کلو ہے تے پانی جیڑا مرضی نلکا گیڑو تو پی لو، جیڑی مرضی پی لو۔ دودھ ہی نے دودھ رکھیا سی اپنے سر تے، علامہ مفتی امتیاز گردیزوی صاحب تے علامہ انیس گردیزوی صاحب، اعظم گردیزوی صاحب، عادل گردیزوی صاحب، جنہاں دی نسبت میرے نال یہ گل تمہیں سنانا۔ دودھ کا ولٹویا رکھا ہے اپنے سر تے، نہر کے کولوں نکل گیا تے پانی میں ایک استدا کیتی ہو گئی، وہ دودھ تیرا بڑا مقام ہے، ویکھ تیرا رنگ چٹا تو میرا رنگ ہی کوئی نہیں، ویکھ تو ڈولے چ پیا جانا ہے تے میں زمین تے وگنا پیا، تینوں انہیں سر تے چکیا تے میری کوئی حیثیت نہیں، تیرا رنگ چٹا تے میرا کوئی رنگ نہیں، تم 120 روپیے کلو بکے تے میرا کوئی مول نہیں، جیڑا آوے بچہ نواوے، جیڑا آوے پانی پیوے آپ ناوے، کوئی قدر نہیں۔ پر ایک گل تیرے نال کرنی ہے جب مان جائے، دودھ اندر بول، انہیں کہا تم دودھ دے تیری قیمت کدھر نہیں جانی، تیری جو ہے وہی رہنی، تے جے مینوں ماڑا جیا ناڑ لڑا رہے ہیں، جے ماڑی جی نسبت مینوں دے یہ مطلب میں سویرے پانا شروع کر دیا، یہ میں نسبت مثال دینا بھائی جے دودھ نال نسبت پانی دی ہو گئی، 120 روپیے پہلا دودھ سی ہن پانی وچ بڑھ گیا، دل کرے پاویں وہ دن مہنگا وچ تے پھر اتنے لکھ دیں یقینی خالص، حالانکہ یقینی نہ خالص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دودھ جی 120 روپیے قیمت سی نا، پانی نال رل گیا، وہ بھی وہی قیمت ہے جیڑی دودھ دی قیمت ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وہ ساڈا کوئی مول نہیں، جدوں اسی ولیاں دے نیڑے ہو جانے ہاں اللہ انہاں دی نسبت نال مول پا چھڈدا۔ ساتھی وہ کتا سی نا صادقہ، جدو چھتر مارتے سن روڑے مارتے سن ادو آدھا اللہ مینوں زبان دے تو میں پوچھاں کیوں مارتے ہو، اللہ نے دیتی زبان تے آندا یار ہے ساڈے نیک بندے ہو کیوں پتھر مارتے ہو، انہاں کہا تو کتا ہے تے تیری فطرت تو پونکنا تے تو پونکنا تے اساں پھڑیا جانا۔ انہوں نے کہا میرا تعلق انہاں کتیاں نال نہیں جڑے اللہ دے ولیاں نوں پونکدے، انہاں کتیاں نال میرا کوئی تعلق نہیں، میں نہیں پونکنا۔ ہوں بولیا کدوں سی جدوں نسبت چھڑا نہیں دے رہے، ساتھ چھڑا دے، جدوں انہوں نال لا لیا ہوں کی کردا 309 سال
دے بوئے وچ بہ رہا بولیا نہیں وہ ستے رہے یہ بھکھا پانا بہ رہا یہ بہن کا انداز بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے انہیں نہیں آخیا مجھے روٹی کیوں نہیں دے مینوں پانی کیوں نہیں پاندے مینوں بوٹی کیوں نہیں پاندے مینوں دودھ کیوں نہیں پاندے اور میں تواڈے نال بھکھا مرنا آ گیا ایک واری بھی زبان میں کھولی اسی ولی دے در تے جا کے اچھے نا دعا کرو وہ ہاتھ چک دے تے جے 10 دنوں بعد دعا قبول نہ ہوئے ایڈی لمبی زبان کٹ کے آنے یہ کدا ولی وہ کتا ہو کے 309 سال نہیں بولے کہ وہ تے کرم کی ہویا اصحاب کاف دی کروٹ 6 مہینے تو بعد سجے تبدیل ہوندی ہے تے کتے دی بھی سجے تبدیل ہو جاتی ہے انہاں دی 6 مہینے تو بعد کھپے تے کتے دی بھی کھپے میں کیا میرے مالکا یہ جڑے تینوں لبڑ آئے سن انہاں دیاں کروٹاں تے تم آپ پتہ کر رہے ہیں پر آج جڑا کتا دروازے تے بیٹھا ہے اے دیاں کروٹاں کون پتہ کر رہا جواب آیا جدوں میں اپنے نیک بندے آتے رحمت دی بارش کرنا جڑے بوئے چ بیٹھے ہوندے نے رحمت دے چھٹے انہاں تے بھی پہ جاندے پاویں کتا ہی کیوں ولی دی نظر وہ تے بھی پی گئی تے وہ بھی آلہ ہو گیا حضرات ساڈے تے اگر اللہ دے ولی دی نظر پوے تے انسان دا کی مقام میاں صاحب فرماندے نے او فضل تیرے